الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، بچوں کے حوالے سے درس جاری ہیں۔ پریگننسی کس طرح ہونی چاہیے، مباشرت کے آداب، بچے کو دودھ کس طرح پلانا چاہیے، مدت کتنی ہے، اور پھر دودھ پلانے کے احکامات اور فضائل کیا ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ بچوں کے نام کون سے رکھنے چاہیے۔ زمانہ جس طرح جدت اختیار کرتا جا رہا ہے تو لوگ ایسے ایسے نام تلاش کرتے ہیں، پہلے کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے ایسے، اور پھر ایسا نام رکھ لیتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں بنتا، یا معنی اگر تلاش بھی کیا جائے مختلف زبانوں میں تو اس کا عجیب سا بے تکا یا غلط سا معنی نکل رہا ہوتا ہے۔ تو نام کا اثر ہوتا ہے بچے پر، ساری زندگی نام اس کے ساتھ اثر ڈالتا ہے۔ ہاں، سوال ہو سکتا ہے کہ جی اس کا نام فلاں بندے کا اتنا پیارا نام ہے اور وہ بد اخلاق ہے، بدتینت ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو یہ ایک انسان کا اپنا کردار ہے کہ نام کے اثر کو وہ خود بخود ختم کر دیتا ہے اپنے کردار کی وجہ سے۔ نہیں، تو نام اپنا اثر رکھتا ہے، جس طرح ماں کا دودھ اثر رکھتا ہے، اس طرح ایک نام جو اس کو دیا جاتا ہے اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے، اور یہ روایات اہل بیت علیہ السلام سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ اہل بیت علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے، انبیاء کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، میرا صحابی تھا، اور اس کو جو ہے وہ مولا نے فوراً حکم دیا جا کے اپنی بیٹی کا نام تبدیل کرو، تو نے کل اپنی بیٹی کا نام حمیرہ رکھا۔ حمیرہ، ہا سے ہا حلوے والی، حمیرہ، حمیرہ یعنی سرخ، سرخی والی، لال، لالی والی، حمیرہ۔ تو حکم دیا جا کے کہ ایسا نام نہیں رکھتے جو اہل بیت راضی نہ ہو یا دشمن اہل بیت کے نام پر ہو، تو نام اچھے رکھنے چاہیے۔ اس نے جا کے فوراً نام تبدیل کیا جو اس کو مولا نے ریکمنڈ کیا۔ تو پھر آگے جو ہے وہ مولا فرماتے ہیں کہ اس طرح جناب رسول کریم کا بھی فرمان ہے کہ جس گھر میں 3 بیٹے ہوں، ایک روایت ہے 4 اولادیں ہوں، اور ان میں سے کسی ایک کا نام میرے نام پر نہ ہو، یعنی کسی ایک کا نام محمد نہ ہو، تو اس نے مجھ سے جفا کی، اس نے مجھ سے جفا کی، یعنی اگر اپنے بیٹوں کا نام اس نے محمد نہیں رکھا۔ اسی طرح مولا فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کے ہر بیٹے کا نام محمد رکھتے ہیں، اور 7ویں دن بے شک آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نام جو ہے نام تو تبدیل ہیں، لیکن آپ کو یہ روایت ملے گی کہ اول نام محمد، اوسط نام محمد، آخر نام محمد، کہ ہمارے سارے کے سارے محمد ہیں، نام سے بھی، کردار سے بھی، خلق سے بھی، خلقت سے بھی، سارے کے سارے محمد ہیں، محمد جیسے ہیں۔ تو نام محمد کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ مولا فرماتے ہیں جس گھر میں محمد، احمد، طالب، علی، فاطمہ، حسن، حسین جیسے نام ہوں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے رہتے ہیں، اور اس گھر میں تنگ دستی نہیں آتی، اس گھر میں غربت نہیں آتی، اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں آتا۔ اور پھر سوال ہو سکتا ہے کہ جی نام تو یہ ہے لیکن ہم تو بہت غریب ہیں، تو یہ آپ کا امتحان ہے، اور انسان کے باقی امتحان ہو سکتے ہیں، یا اس کے کسی اور ایسے امر کی، گناہ کی وجہ سے اس پر امتحان چل رہا ہو، لیکن ان ناموں کی فضیلت اور برکت یقینی ہے، اور متعدد روایات اس پر موجود۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے، اگر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بڑے بیٹے کا نام علی، درمیانے کا نام علی، چھوٹے کا نام علی، سب کے نام علی ہیں، جیسے امام زین العابدین کا نام علی، علی اکبر، علی اصغر، تو آپ کے بیٹوں کے نام علی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر مجھے 100 بیٹے بھی عطا کیے جاتے تو میں سب کا نام علی رکھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مولا امیر کائنات کے نام میں اتنی برکت اور تاثیر ہے۔ اسی طرح بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے نام کی بہت زیادہ برکت ہے، بیٹیوں کا نام فاطمہ، زہرا رکھیں، اور پھر مولا فرماتے ہیں جن کی بیٹی کا نام فاطمہ یا زہرا ہو، اس گھر میں غربت و تنگ دستی نہیں آتی۔ لیکن ایک خیال بھی رکھنا ہے، اگر بیٹی کا نام فاطمہ یا زہرا رکھ لیا تو پھر اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو گالیاں نہیں دینی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، کیونکہ اس کا نام بی بی کے نام پہ۔ تو یہ آداب ہیں، اور نام اچھے رکھنے چاہیے۔ ایسے ایسے نام تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پہلے کسی کا نہ ہو، تو اہل بیت کے نام پہ نام رکھیں، خوش کریں اہل بیت علیہ السلام کو، اللہ کی ذات کو۔ 10 بیٹے ہو جائیں، 10 بیٹیاں ہو جائیں، کسی کا نام فاطمہ، کسی کا نام زینب، کسی کا نام ام البنین، کسی کا نام زہرا، کسی کا نام بطول، کسی کا نام ان کے مثلاً کے اصحاب کے نام پر نام رکھیں، ایسے نام رکھیں کہ پھر پکارتے ہوئے بھی خوشی محسوس ہو، اور ان کو سنتے ہوئے بھی خوشی محسوس ہو۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ بنو امیہ نے کئی عرصے تک پابندی لگائے رکھی کہ علی نام اگر کوئی رکھے گا تو اس کو ہم آ کے فوراً بچے کو قتل کر دیں گے، اور کرتے بھی تھے۔ تو نام ایسے رکھیں کہ آپ پھر پتہ چلے کہ علی والا ہے، ہر جگہ علی والے ہیں، اور ان ناموں کی تاثیر بھی ہے۔ اور اسی طرح اچھے نام کی تاکید کے ساتھ ساتھ مولا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ نام ہوں اہل بیت کے یا ان کے اصحاب کے یا انبیاء کے، تو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔
جب کوئی ماں باپ دادا چاچا کوئی بھی بچے کو پکارتا ہے حسن حسین زہرا فاطمہ طالب محمد احمد جعفر رضا علی، تو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان کو بھگائیں اور اچھے اچھے نام رکھیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمد للہ رب العالمین۔